اللہ مددگار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ وہ بے زبان کی میت، وہ تحفہ آخر، زبان کون و مکان جس کی شرح سے قاصر، بنا کے ننھی سی تربت حسین سا صابر، زمیں پہ ہو کے دو زانو بعالمی خاطر، خود اپنے لال کو دفنا کے مسکراتا تھا، قعود کیا ہے زمانے کو یہ بتاتا تھا۔ امام نے علی اصغر کی میت کو دفن کیا اور پھر آخری ملاقات کے لیے امام علی مقام خیموں کی طرف بڑھے۔ جو ہی امام علی مقام نے خیمے میں قدم رکھا، ایک کوہرام مچ گیا۔ سب ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے امام آخری ملاقات کو تشریف لائے ہیں۔ سب نے چاروں طرف سے امام کو گھیر لیا اور بے اختیار رونے لگے۔ امام کا چہرہ بھی زرد تھا۔ آپ نے تھکی ماندی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ اب خود میں کسی کو تسلی دینے کی سکت باقی نہ رہ گئی تھی۔ بس سب کو ایک نظر بھر کر دیکھنے آئے تھے، مگر کسی سے آنکھیں ملانے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ کیسے آنکھیں ملاتے؟ ام لیلہ نے 18 برس کی کمائی دین کے لیے لٹا دی تھی۔ میرے باپ نے 6 مہینے کا پھول سا بچہ دین الہی کے اوپر قربان کر دیا تھا۔ ابو الفضل عباس کی بد نصیب بیوہ اون و محمد کا دوہرا غم سہنے والی شیر دل بہن ثانیہ زہرا۔ بھائی کو جب یوں کھوئی کھوئی نظروں سب کو تکتے دیکھا تو زینب بنت علی کے دل پر چوٹ لگی۔ بڑھ کر مظلوم بھائی کا ہاتھ تھام لیا۔ امام نے بہن کے شانے پر سر رکھ دیا۔ بہن نے ماں بن کر امام کے تھکے ماندے سر کو پیار سے سہارا دیا۔ زخمی ہونٹ دیکھ کر کلیجہ کٹنے لگا۔ بے بسی سے سسک کر ان کے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے۔ اس خون کے قطرے قطرے کا حساب ہوگا۔ بابا، سکینہ آ گئی۔ بابا، ہمیں پانی نہیں چاہیے، اب ہم پانی نہیں مانگیں گے۔ اب ہم آپ کو پانی لانے کے لیے نہیں جانے دیں گے۔ ہم پانی لینے نہیں جا رہے بیٹی، ہمارے نصیب کا پانی روئے زمین سے اٹھ گیا ہے۔ بابا، کیا آپ ہمیں مدینہ پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں بیٹی۔ تو پھر کیا نجف چلیے؟ نجف کا راستہ بھی بند ہے، دشمنوں نے سخت ناکہ بندی کی ہوئی ہے۔ بابا، ذوالجناح تو ہوا سے بھی تیز رفتار ہے، وہ تو ہمیں لے کر صاف نکل جائے گا۔ بیٹی، ذوالجناح سے بھی زیادہ تیز رفتار موت ہے، جو برسوں سے ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، کوئی رائے فرار نہیں۔ تم بڑی سمجھدار ہو میری بچی، ہنسی خوشی الوداع کرو۔ دیکھو تم ہماری بہادر بیٹی ہو، دیکھو ہمیں کچھ ہو جائے گا تو رونا نہیں، تمہیں رلا کر دشمن خوش ہوں گے۔ ہم نہیں روئیں گے بابا، دشمن کا جی خوش کرنے کے لیے ہم کبھی نہیں روئیں گے۔ بیٹی، یہ توق اور بندے اتار کر پھینک دو، اب اس کے بندے تمہارے کان نوچ لیں گے۔ امام نے بچوں سے کبھی حقیقت کو چھپایا نہیں تھا، بہت برا وقت آنے والا ہے۔ سکینہ نے رو کر ننھی ننھی باہیں باپ کی گردن پہ حوائل کر دی۔ امام نے سب کو خدا حافظ کہنے کا ارادہ کیا۔
بانو تم شہید کی بیوہ ہو، شہید کی ماں، تھوڑی دیر میں شہید کی بیوہ بھی بن جاؤ گی، بس آنسو پوئیں ڈالو، جانے والے کو ہنس کر ودا کرو۔ امام بانو کو سمجھا کر واپس بہن کے پاس آئے، چلو بیمار سے بھی رخصت ہو لیں، اور ہاں یاد رکھو امام حسین علیہ السلام کی اپنے اہل بیت سے آخری رخصت ایک عجیب رخصت تھی۔ بس اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو صاحب دل ہو۔ بیویاں اور بچے دیکھ رہے تھے کہ اب امام علی مقام ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، اب دوبارہ ملنا نصیب نہیں ہوگا۔ ایک طرف تو مخدرات اہل بیت یہ دیکھ رہی تھی کہ تمام مردوں اور جوانان بنی ہاشم کی شہادت کے بعد اب ان کے واحد ملجا و ماوا اور امام اور پیشوا بھی ودا ہو رہے ہیں اور جدائی کا اعلان فرما رہے ہیں، ایسی جدائی کہ جس کے بعد ملنے کا کوئی امکان بھی نہیں۔ اور اب ان کے بعد وہ اس وسیع و عریض بیابان میں کیا کریں گے؟ اس بے بسی اور غربت کے عالم میں کس کی پناہ لیں گے؟ یہ چند لاچار عورتیں اور بچے دشمن کے حملے اور الغار سے کس طرح اپنا بچاؤ کریں گے؟ کس سے فریاد کریں گے؟ لہٰذا یہ خواتین اور بچے بار بار امام کے گرد جمع ہو جاتے تھے، ان کا دامن تھام کر ان سے مدد طلب کر رہے تھے، اپنا درد دل ان سے کہہ رہے تھے۔ دوسری طرف وہ شفیق و مہربان امام، وہ پیکر غیرت و شجاعت، معصوم بچوں کے اس گروہ میں تشریف لائے اور ایک قدرے طویل جنگ کے بعد دشمن کے محاصرے میں گر گئے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو امام کی شہادت کے بارے میں بیان کریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام نے جو حرم کے خواتین کو بتایا وہ یہ تھا کہ اس طویل سفر اور دشمن کے چنگل میں ہونے کے باوجود امام نے آپ کو سمجھایا، بیویوں کو، کہ وہ ان کے ہاتھوں قتل نہیں ہوں گی اور صحیح سلامت اپنے وطن واپس لوٹیں گی۔ اور دوسرے جو امام نے کہا کہ اپنے لباسوں کو اچھی طرح کس لو، یعنی کہ امام کے کلام کی بلاغت اس بات میں ہے کہ اللہ دشمنوں کی لوٹ مار کے دوران خاندان عصمت کی حفاظت کرے گا اور اللہ انہیں قتل اور شہادت سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے بعد امام علی مقام نے اپنی بہن سے کہا، چلو ہم اپنے فرزند کے پاس چلتے ہیں۔ ذرا سوچیے، اس دل ہلا دینے والے، پہاڑوں کو لرزا کر دینے والے وقت میں امام علی مقام کا کیا رد عمل ہوگا؟ ان غمزدہ عورتوں اور بچیوں سے جن کا اندوہ و الم ان کی ہڈیوں تک میں اتر گیا تھا، کیسے کیسے تسلی دی ہوگی؟ یہ افسوسناک منظر دیکھنے کے بعد اور مستقبل میں پیش آنے والے حالات کا ہولناک تصور کر کے کیسے الفاظ بیان کیے ہوں گے؟ امام اپنے فرزند کے پاس پہنچے، دیکھا کہ بے انتہا تکلیف کے عالم میں، بیماری کے عالم میں وہاں موجود ہیں۔ امام نے فرزند کو سینے سے لگایا اور پھر آپ نے اسرار امامت تعلیم کیے اور پھر وہ دعا آپ کو تعلیم کی، یہ کہہ کر کہ یہ دعا مجھے میری ماں فاطمہ زہرا نے تعلیم کی تھی،
یہ دعا نبی اکرم نے تعلیم فرمائی تھی اور انہوں نے اسے جبرائیل سے حاصل کیا تھا۔ وہ دعا جو ہم سب کے پاس محفوظ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ۔ اے وہ جو مانگنے والوں کی حاجتوں سے باخبر ہے، اے وہ جو باطن میں چھپے امور سے مطلع ہے، اے غم و اندوہ میں مبتلا لوگوں کو تسلی دینے والے، اے پریشانیوں سے دو چار لوگوں کو نجات دلانے والے، اے وہ جو عمر رسیدہ اور ضعیف افراد پر رحم کرتا ہے، اے وہ جو چھوٹے بچوں کو ان کا رزق دیتا ہے، اے وہ جسے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، محمد و آل محمد پہ درود بھیج دے، محمد و آل محمد پہ درود بھیج اور میری مشکل کو حل کر دے، اور اس کے بعد قضا و قضا یعنی کہ اپنی حاجتوں کا ذکر کرے۔ ابو حمزہ سمالی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، میرے والد گرامی نے اپنی وفات کے وقت جانے سے پہلے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، میں تمہیں وہی وصیت کر رہا ہوں جو میرے والد حسین ابن علی نے اپنی وفات و شہادت کے موقع پر مجھ سے کی تھی۔ یعنی امام باقر علیہ السلام کو امام سجاد نے وہی وصیت کی جو کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو وصیت کی تھی، اے میرے بیٹے، اس شخص پر ظلم کھانے سے خوف کھانا جس کا خدا کے سوا کوئی اور مددگار نہ ہو۔ امام کی یہ دو وصیتیں علیحدہ علیحدہ ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے امام سجاد سے رخصت ہوتے وقت کی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دعا علیحدہ علیحدہ الوداعی ملاقات میں کی ہوں۔ ان تینوں وصیتوں سے استفادہ ہوتا ہے کہ نمونہ صبر و ثبات تمام مومن اور پاک باز انسانوں کے امام، مقتدا اور پیشوا حسین ابن علی کفر و شرک کے خلاف اپنے جہاد کے دوران پہلے دن سے آخری دن تک ایک لمحے کے لیے بھی کبھی معمولی سے شک و تردد کا شکار نہ ہوئے، بلکہ آپ قدم بقدم آگے بڑھے اور زمانی اور مکانی حالات کے مناسبت سے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ جنگ کے آخری دنوں تک، روز عاشوراء آخری لمحات تک، اپنے اہل حرم سے رخصت آخر کے موقع پر، جبکہ آپ کی شہادت اور اہل حرم کی اسیری کے درمیان صرف چند گھڑیوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، اسی طرح مطمئن تھے جس طرح اپنے وطن مدینہ میں اہل مدینہ کی جانب سے عزت و احترام کے اظہار کے ہمراہ ایک آسودہ زندگی بسر کرتے ہوئے اطمینان سے رہتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ آپ کے لیے اس حساس لمحے اور مکہ مکرمہ میں خانہ امن الہی بیت اللہ کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے اور عراق کی جانب اپنے ریگستانی سفر کے درمیان بھی کوئی فرق نہ تھا، بلکہ آج آپ اس افکار کو عملی شکل دے رہے تھے جو مدینہ سے مکہ تک کے سفر کے دوران آپ کے ذہن میں موجزن تھے۔ آپ اس گفتار کو جامع عمل پہنا رہے تھے جو مدینہ سے کربلا تک آپ کی زبان پر جاری تھا۔ اگر اس روز رسول خدا کے روض اقدس پر آپ نے فرمایا تھا، بار الہ مجھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا پسند ہے، اور اگر مدینہ میں یہ فرمایا تھا کہ میں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو کیسے ہو سکتا تھا کہ امام اب کچھ جذباتی قسم کی باتیں کرتے؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے میرے بابا نے اس عالم میں سینے سے لگایا جبکہ ان کے سینے سے خون ابل رہا تھا۔ امام خواتین سے رخصت ہونے کے بعد سید سجاد کے خیمے میں آئے۔